عزیزان گرامی وقار، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اسلام میں عبادات جتنی اہمیت کی حامل ہیں، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، تو صرف ان ایکٹیویٹیز اور ان اعمال کی ہی اہمیت نہیں، بلکہ ہمیں روزمرہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے، ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو پاک جس طرح سے، اب آپ کو میں مسائل بتاؤں، نماز میں آنے سے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بدن پاک ہے یا نہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشاب پخانہ یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو، یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو، ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں، کتنی پاکی کا اہتمام ہے۔ ایک نماز، ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں۔ بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے، اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے، جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں، جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہکانے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا، سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی، دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آئی۔ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ
چوتھائی سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے؟ کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر. آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا فرما چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکتے؟ میرے عزیزو یہ بات طویل ہو جائے گی. یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے. آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار فقہ مشہور ہیں. ایک بات یاد رکھیں، چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چار عقیدے نہیں ہیں. یہ چاروں اماموں کا خدا ایک. اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو. قرآن کی آیت ہے یہ، چار فرض اس میں بتائیں. تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا، سر کا مسح کرو. اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا. جیسے چار شاگرد تھے، چار اسٹوڈنٹ تھے، میں نے چار سے کہا پانی لے آؤ. اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا. کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی. وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ. پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہے پانی، حکم پر عمل کر لیا. قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کرو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا. تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا. اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر. تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو، کمپلیٹ. امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو. ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا. امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دونوں کے درمیان ظاہر سی بات ہے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. کیوں سوچا آپ نے اس طرح؟ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے تو الگ الگ انداز ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے. کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا، اس کے قریب میں وضو کرنا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کھلی زمین تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا. مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا. یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پاؤ سر ہے. تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے. پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ
चौथाई सर भी साबित है, तो क्या हुजूर फर्ज छोड़ेंगे कभी? तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, सोचने का अंदाज, दलीलों के अंदाज अलग अलग इमामों के हो गए। ये इस्तिंबात करने के तरीके हैं, कुरान से और हदीस से मसले निकालने के तरीके हैं। अब यहाँ पर बात आई, एक इमाम शाफई वो कह रहे हैं 3 बाल को छू ले तो मसाह हो गया। उन्होंने भी कुरान पर अमल किया कि नहीं? अल्लाह ने तो सिर्फ इतना फरमाया ना, सरों का मसाह। इमाम मालिक कह रहे हैं पूरे सर का मसाह करो, वो भी कुरान पर अमल किए कि नहीं? तीसरे इमाम आजम अबू हनीफा हैं, वो कह रहे हैं कि चौथाई सर का मसाह करो, वो भी कुरान पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स की मिसाल दी, 4 लोग पानी लेकर के आए, मैंने खाली कहा पानी लाओ, कोई गिलास में लाया, कोई बाल्टी में लाया, कोई लोटे में लाया, कोई बर्तन में लाया, लेकिन सब लाए कि नहीं लाए? हुक्म पर अमल हो गया। इसी तरह मेरे अजीजों, कुरान की मुतलक आयत पर ये चारों इमामों का अमल हो गया। रह जाते इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका मसला इमाम शाफई से ज्यादा मिलता जुलता ही है, इसलिए ज्यादा अलग से बयान नहीं होता। तो अब ये तो मुजतहिदीन की बात हुई, ये कुरान से और हदीस से कैसे मसले निकले। मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी है, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूं आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूं, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाजा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी, लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूं, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्जुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाजा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफका एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है, नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने ये तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जाकर के क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद है। तक़वियतुल ईमान में हिफ्जुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है। अगर हो गया, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा।
آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نہ آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی، پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو
علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے، تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے، امت میں تفرقہ، اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا گہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا، اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے۔ اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کے حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، خواجہ ہند کا وارث ہو۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی، الہا اب ہند کا کیا ہوگا؟ یہاں تو اب چادریں نہیں، اب گاگریں نہیں، یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وسیلے کو شرک، استمداد کو کفر کہا جا رہا ہے، عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہونے کی حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ الہا اب کون اس دین کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، محافظ ہوگا، نگہبان ہوگا؟ آواز آئی غیب سے، اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت، اعلیٰ حضرت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے نعمت، آقائے رحمت، کنز الکرامت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیز